اسے صاف بتا دیا کہ میرا شوہر مجھے آنے کی اجازت نہیں دے رہا۔ آپ کو جو بھی کام ہے آپ اپنے چوکیدار کو بتا دیں۔ عربی کہنے لگا چوکیدار آج چھٹی پر ہے، ورنہ میں خود چل کر آپ کے گھر آ جاتا اور آپ کے شوہر سے بھی مل لیتا۔ میں نے کہا دیکھیں مالک، میں آپ کی نوکرانی ہوں، اپنا گھر میں خراب نہیں کر سکتی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا میں نے فون بند کر دیا۔ میں نے شوہر کو کھانا دیا اور ہم لوگ سونے کے لیے لیٹ گئے، لیکن میرے دل میں بار بار ایک ہی سوال پیدا ہو رہا تھا، ایسا کون سا کام تھا جو عربی رات کے وقت مجھے بلا رہا تھا؟ میں عربی پر شک بھی نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ اسے کم نظر آتا تھا، اور ویسے بھی اس نے آج تک مجھ سے کوئی غلط بات نہیں کی۔ سونے کی کوشش کرتی تو بار بار اس کی بیٹی کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آنے لگتا۔ مجھے اس وقت اپنے شوہر پر غصہ آ رہا تھا جس کو کسی بات کا خیال نہیں تھا اور وہ سکون سے سو رہا تھا۔ ساری رات میری طبیعت گھبراتی رہی، نہ جانے کس پہر میری آنکھ لگی تھی۔ صبح شوہر نے اٹھایا تو میں نے کہا کہ وہ کچن میں جا کر خود ناشتہ تیار کرے، کیونکہ رات جاگنے کی وجہ سے میری طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ 10 بجے کے قریب میں اٹھی، شوہر کام پر جا چکا تھا۔ میں تیار ہوئی، ناشتہ کر کے عربی کے گھر چل پڑی، لیکن وہاں پہنچتے ہی میرے ہوش اڑ چکے تھے۔ عربی کے گھر کافی لوگ جمع تھے۔ میں نے جلدی سے شوہر کو فون کیا اور عربی کے گھر آنے کا کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا شوہر وہاں پہنچ چکا تھا۔ عربی کے گھر کے باہر کافی پولیس تھی۔ میں گھر کے اندر گئی تو سب ملازم رو رہے تھے۔ پتہ چلا کہ عربی رات کو گھر پر اکیلا تھا اور اس کی بیٹی کی طبیعت شدید خراب تھی۔ وہ بار بار مجھ سے ملنے کا کہہ رہی تھی، شاید اسی لیے عربی مجھے بار بار فون کر رہا تھا۔ وہ مجھے بلانے کے لیے میرے گھر آ رہا تھا۔ میرے اور اس کے گھر کا فاصلہ بہت زیادہ نہیں تھا، بس درمیان میں ایک سڑک تھی۔ بیچارہ عربی اپنی لاٹھی کے سہارے سڑک کراس کرنے لگا تو ایک تیز رفتار گاڑی نے اسے کچل دیا۔ میں عربی کی بچی کو گلے لگا کر رونے لگی۔ میں نے کچھ دن عربی کے گھر رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس بچی کو چھوڑ کر کیسے جاؤں گی۔ کچھ دن کے بعد ایک وکیل نے آ کر بتایا عربی نے اپنی جائیداد کا کچھ حصہ میرے نام کر دیا تھا۔ اس نے مجھے خط بھی دکھایا جس پر عربی نے میرے نام اپنی جائیداد لکھوا دی تھی، اور اس نے گزارش کی تھی کہ پلیز میری بچی کو کبھی تنہا مت چھوڑنا۔ وکیل کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ اس کے بعد میں اور میرا شوہر مستقل طور پر عربی کے گھر رہنے لگے۔ اللہ نے مجھے اولاد کی شکل میں ایک پیاری بیٹی سے نواز دیا تھا۔